مناہل کی بچی اتنی مرچیں نہ ڈالو، لڑکے والے کہیں مائنڈ ہی نہ کر جائیں۔ ارج نے اسے گلاب جامن میں زیادہ پیسی ہوئی مرچیں بھرتے ہوئے دیکھا، جو بڑی مہارت سے گلاب جامن کو درمیان میں سے توڑ کر بھر رہی اور ساتھ میں سجا رہی تھی۔ یہ سب اتنی مہارت سے کر رہی تھی کہ کسی کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس میں کچھ بھرا گیا ہے۔ ارے بھابھی کچھ نہیں ہوتا، اشتہار دیکھ دیکھ کر لڑکے خاص سے چلاک ہو چکے ہیں، اس دن آپ نے سنا نہیں تھا؟ بھابھی صدرہ اپنی کزن کی شادی کی مہندی کا قصہ سنا رہی تھی کہ لڑکوں نے گلاب جامن چکھے تک نہیں تھے۔ اور دوسری بات، ارج بھابھی کے ایسی باتوں کو کوئی مائنڈ نہیں کرتا، یہ شرارتیں ہی تو رسموں کو رنگین اور خاص خوبصورت بناتی ہیں۔ بھابھی آپ اس کی فکر نہ کریں، بس آپ یہ سب مجھ پر چھوڑ دیں، دیکھنا کیسے نہیں لڑکے والے گلاب جامن کھاتے کیوں نہیں؟ جب گلاب جامن پیش کرنے والی تم ہوگی تو کون کافر گلاب جامن نہیں کھائے گا؟ لڑکے مرچوں سے کیا بے ہوش ہوں گے؟ تمہارے حسن کے جلووں کی ہی تاب نہ لا پائے گے۔ ارج بھابھی بڑھی اور مناہل کو بے ساختہ پیار کر لیا تو وہ جھینک گئی۔ اب ایسی بھی بات نہیں بھابھی، اچھا خیر باقی سب تیار ہے، آج لڑکے والوں کے چھکے چوکے چھڑا کر بھیجا جائے گا۔ کیوں ایمان؟ ارے آپ فکر ہی نہ کریں بھابھی، مناہل کے ماموں کی بیٹی اسما کی شادی تھی اور لڑکے والوں کو تنگ کرنے کے سارے پروگرام اس نے سوچ کر ترتیب دیے تھے۔ آج لڑکے والے مہندی لے کر آئے تھے اور مناہل کے ساتھ مل کر باقی دوستوں اور کزنز نے کافی خوب شرارتیں سوچی تھیں، جن میں گلاب جامن میں مرچیں اہم آئٹم تھی۔ مناہل ہر جگہ اور ہر کام میں پیش تھی، ایک وہی تو اکلوتی سگی کزن تھی، اسما کی بہن نہ ہونے کی کمی پوری کر رہی تھی۔ پہلے اور سبز رنگ کے گوٹا کناری والے لہنگے میں شوخ سی تتلی لگ رہی تھی، رنگین لباس لہنگے اور شراروں میں اگر لڑکیاں جچ رہی تھی تو لڑکے بھی سفید کرتا شلوار میں اور گلے میں پلے اور سبز دوپٹے ڈالے شوق نظروں سے جملے اچھالے بہت اچھا لگ رہے تھے۔ ہیلو، ذرا راستہ دیجیے۔ مناہل مہندی کے تھال پر موم بتیاں راشن کیے کھڑی تھی۔ لیجیے گا۔ حسین اس کے انداز میں بولتا پیچھے مڑا تو کچھ وقت کے لیے مناہل کے تلسمائی حسن میں کھو گیا۔ وہ آگے بڑھ گئی، یار ولید، تیرے سسرال میں تو بڑے تلسمائی حسن والے لوگ ہیں، ہاں ذرا خود پر قابو رکھنا، مروانہ دینا مجھے، میں تو پہلے ہی بہت کم نصیب ہوں، میری تو رشتے کی سالی بھی ایک ہی ہے۔ ولید نے افسردہ سا چہرہ بنا کے کہا تو حسن ہنس دیا۔ تبھی ولید کی بہنیں اور بھابھی آ گئی، وہ ان کے ساتھ اسٹیج پر رسم کے لیے آ گئے۔ مسٹر ذرا جگہ دیجیے پلیز، وہی تلسمائی حسن والی پری وش ہاتھ میں مہندی کا تھال لیے کھڑی کہہ رہی تھی۔ حسن کی آنکھوں میں شرارت اور بہت ساری شوخیاں اتر آئے، وہ بہت سارے شوخ جملے اچھال رہا تھا۔ مناہل کو دیکھ کر مناہل اس کو نظر انداز کرتے ہوئے ولید کے پاس بیٹھ گئی اور مہندی کی رسم ادا کرنے لگی۔ تبھی حسن نے ولید کا ہاتھ پیچھے کر لیا اور خود ساتھ بیٹھ گیا۔ ہو تو محترمہ کو اتنا شوق ہے مہندی لگانے کا، اپنا شوق پورا کرنا ہے تو میرے ہاتھ پر کرو، میرے یار کے ہاتھ خراب مت کرو۔ مناہل یہ سن کر چڑھ گئی اور وہ مناہل کو چڑھانے کے لیے بولی جا رہا تھا، اوے مسٹر چپ رہے، آپ کا کوئی تعلق نہیں، بلاوجہ بولی جا رہے ہوتی میں نہ تیرا میں جی، آپ یہ 3 اور 13 کا حساب رہنے ہی دے، رشتہ اور تعلق بنتے کیا دیر لگتی ہے؟ ولید بھائی یہ ہے کون؟ بلاوجہ رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں، لائیے ولید بھائی ہاتھ دے، دیر ہو رہی ہے۔ مناہل نے خود ہی ولید کا ہاتھ پکڑ کر مہندی لگانی چاہی تو حسن نے جھٹ سے اس کے ہاتھ سے ولید کا ہاتھ چھڑا لیا۔ ارے خواہ مخواہ میں میرے یار کا ہاتھ خراب نہ کرے، اگر اتنا ہی شوق ہے میرے ہاتھ پر پورا کر لو، ہم اپنے خوبصورت ہاتھ کی قربانی دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، آج ولید بھائی کی مہندی ہے تو صرف ولید بھائی کے ہاتھ ہر ہی مہندی لگے گی۔ حسین نے جان بوجھ کر ولید کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا اور مناہل کو مسلسل چڑھا رہا تھا۔ چھوڑو ولید بھائی کا ہاتھ، وہ حسین کا ہاتھ دیکھ کر بولی۔ اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا اور مناہل اس کو دیکھ کر گھورنے لگی، ہوئے ہیلو، نظر ہی لگاتی رہو گی یا پھر مہندی بھی لگاؤ گی؟ وہ شرارت اور شوخی سے بولا تو مناہل تب گئی۔ تبھی بھابھی جلدی سے آ گئی، ورنہ تو مناہل شروع ہونے والی تھی، وہ بھی غصے کی بہت تیز تھی۔ مناہل جانے لگی تو ولید نے جلدی سے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور مناہل نے ولید کو مہندی لگا کر رسم ادا کی۔ جب مناہل جانے لگی تو پھر سے حسین نے شعر کہا، مہندی کی خوشبو سانسوں پر چھا جائے، ہم آئے تجھ کو نذرانہ دل کا دینے، ہم تیرے ہو جائیں گے، یہی ہے ایک لگن۔ اور مناہل نے شرمندگی سے اپنا چہرہ چھپا لیا، پھر جلدی سے خود پر قابو پا کر بولی، آپ انتہائی بدتمیز آدمی ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا ولید بھائی دوستوں کے معاملے میں اتنے بدذوق تھے، پر اب معلوم ہوا جی، بالکل درست کہا آپ نے، کتنے ملتے جلتے آپ کے اور میرے خیالات ہیں۔ اور ساتھ ہی حسین نے مناہل کا ہاتھ پکڑ کر اس پر اپنا نام لکھ دیا۔ مناہل سے یہ برداشت نہ ہوا، اس نے مٹھی بھر کر مہندی حسین کے منہ پر مل دی۔ حسین اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب حسین کو ہوش آیا تو اس نے مناہل کا دوپٹہ پکڑ کر مہندی صاف کر لی۔ مناہل یہ دیکھ کر چیخ ہی تو پڑی تھی، ارے بدتمیز آدمی یہ کیا کر رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا آپ کا ہی کارنامہ تھا، شٹ اپ! اور غصے سے لال ہوتی ہوئی اسٹیج سے اتر گئی۔ ارے یہ کیا بھائی، کیوں مہندی اتار رہی ہو؟ بھابھی نے اسے ٹوکا۔
نہ جانے کون جنگی بدتمیز آدمی ہے، تمیز نام کو چھو کر نہیں گزری اور اپنا نام میرے ہاتھ پر لکھ دیا۔ اور مہندی تو دیکھیے، اتنی سی دیر میں اتنا رنگ آ گیا۔ کیوں اتنا الجھ رہی ہو؟ مہندی اپنا رنگ چھڑ گئی ہے تو اچھی بات ہے، اسی طرح ہی تو ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے۔ اور پھر ارج بھابھی بھی شرارت سے بولی، ویسے یہ ولید کا دوست تو بہت خوبرو اور اسمارٹ ہے، بھابھی آپ بھی۔ اچھا اچھا، خیر چھوڑو، اپنا موڈ ٹھیک کرو اور جلدی سے باہر چلو۔ اور ہاں یاد آیا، وہ گلاب جامن تو لے جاؤ۔ چلو میں ساتھ چلتی ہوں۔ پر بھابھی آپ نے اس جنگی آدمی کے منہ میں 2 گلاب جامن ٹھونسنے ہیں، وہ بھی ایک ساتھ، اتنی مرچیں ہیں کہ موصوف کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا یار ٹھیک ہے، جسے تم کہو ویسا ہی کروں گی، تم چلو تو۔ آرج بھابھی نے اس کو ٹالا۔ وہ گلاب جامن لے کر حال میں آئی تو اس حسن کی دیوی کو دیکھ کر شوخی سے آواز لگائی، گلاب جامن نہ کھانا یاروں، ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ حسین نے بلند آواز میں گایا تو کسی نے گلاب جامن کی طرف دیکھا تک نہیں۔ مناہل تو جل کر رہ گئی، بھابھی یہ لوگ کھائیں نہ کھائیں ہم تو کھائیں گے۔ ایک طرف مرچوں کے بغیر رکھے ہوئے گلاب جامن میں سے ایک بھابھی کی طرف بڑھایا اور دوسرا خود اٹھایا۔ ولید کے دوست مطمئن ہو گئے کہ گلاب جامن میں کوئی خطرہ نہیں۔ حسین پھر شوق ہو رہا تھا، مناہل کے ہاتھ میں تھال دیکھ کر آپ اپنے ہاتھ سے کھلائے گی تو ضرور کھائیں گے، لائیے کھلائیے۔ حسین مناہل کی شرارت سے بے خبر منہ کھولے اس کے ساتھ کھڑا تھا اور مناہل یہ انتقام کا موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے فورا 2 گلاب جامن ایک ساتھ حسین کے منہ میں ٹھونس دے اور وہ جو شرارت سے قطع علم تھا، اتنی ڈھیر ساری مرچیں کھا کر چکرا کر رہ گیا اور غیر ارادی طور پر ایسے ایسے منہ بنائے کہ لڑکیاں ہنس ہنس کر بے حال ہو گئی۔ اب تو مناہل کا مقصد پورا ہو چکا تھا، مناہل تو اتنا ہنسی کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حسین جلتی زبان سے اس حسن کی دیوی کو دیکھتا رہ گیا۔ اتنی سی جلن کے غرض اتنی خوبصورت ہنسی جلترنگ اندر رنگ گونج جائے تو سودا مہنگا نہیں، لائیے میڈم 2 گلاب جامن اور دیجیے۔ حسین مناہل کے قریب آیا تو وہ منہ بنا کر چلی گئی۔ حسین ولید حسن کا بہت اچھا دوست تھا، اسی وجہ سے وہ شادی کی ہر رسم میں پیش تھا اور بارات والے دن خوب جچ رہا تھا۔ بارات والے دن مناہل نے سیاہ لباس زیب تن کر رکھا تھا اور بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بہنوں والی ساری رسمیں مناہل نے ہی ادا کرنی تھیں۔ بارات ہال میں داخل ہوئی تو تمام لڑکیاں ہال کے دروازے پر دونوں طرف پھولوں کی پتیاں لے کر باراتیوں کا استقبال کرنے لگ۔ تبھی حسین کی نظر مناہل پر پڑی تو کچھ وقت کے لیے پلٹنا بھول گئی۔ خواتین کے بعد مردوں کا آنا شروع ہوا تو سب سے پہلے حسین سیاہ سوٹ میں سب سے آگے۔ مناہل کے ہاتھ میں پھولوں کی پلیٹ دیکھ کر وہ کچھ زیادہ ہی شوق ہو گیا تھا، مگر مناہل اس کو نظر انداز کر کے ہال کی طرف چلی گئی اور حسین بھی ولید کی طرف چلا گیا۔ پر ولید کے پاس بیٹھ کر بھی حسین تمام وقت اس حسن کی دیوی کو ہی دیکھتا رہا۔ مناہل بھی اس کی نظروں کو خود پر محسوس کر رہی تھی اور اپنے غصے پر قابو کر رہی تھی۔ ولید اور اسما کا نکاح ہوا اور تھوڑی دیر بعد رسمیں شروع ہو چکی تھیں۔ اب دودھ پلائی کی رسم پر بھی فریقین سے ٹھنی ہوئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی دلہا بھائی، 15,000 کی حیثیت ہی کیا ہے جو آپ نہیں دے رہے؟ ویسے لڑکی 15,000 دودھ کے گلاس کی قیمت ہے یا بھنیس کی قیمت مانگ رہی ہو؟ چلیے جائیے ہوا کھائیے۔ ارے آؤ حسین، تم ہی نمٹو ان سے۔ ایک گلاس دودھ کی قیمت 15,000۔ چاند نے حسین کو قریب آتے ہوئے دیکھ کر ولید کے پاس جگہ دی تو اس نے نظر اٹھا کر اسٹیج پر لڑکے اور لڑکیاں کو دیکھ حسین کی نظریں اس حسن کی دیوی کو ڈھونڈ رہی تھی جو اس وقت یہاں نہیں تھی۔ وہ سنجیدہ سا ہو کر بیٹھ گیا اور سب کو دیکھ کر بولا، لگتا ہے رنگ و بو کا سیلاب سا عمدہ آ رہا ہے۔ ہوں تو کیا کہا رہے تھے تم چاند؟ 15,000 وہ یون جسے کوئی معمولی بات ہو، پھر ایک دم اچھلا، کیا 15,000؟ توبہ میری توبہ! سب لڑکیاں کان پکڑے، جلدی سے 15,000 میں ایک دودھ کا گلاس، توبہ توبہ کرے، یہ بدتمیزی ہے، سراسر بدتمیزی۔ حسین بھائی ہم تو 15,000 لیے بغیر ٹلے گئی نہیں، لڑکیوں خاص بدمزہ ہوئے، اقرار یہ کام ہمارے بس کا نہیں۔ یہ مناہل کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، 15 کے 20 نکلوائے گی۔ تب ہی مناہل اسٹیج پر آ گئی۔ لائیے ولید بھائی ہمارا نیک دیجیے۔ اس نے حسین کو نظر انداز کر کے ولید کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حسین نے مناہل کے ہاتھ پر نظر ڈالی جس پر اس نے اپنا نام مہندی سے لکھ رکھا تھا، خوب رنگ لایا تھا، اور دل سے دعا کی کہ اللہ پلیز یہ ہاتھ اب کسی اور کا نہ ہونے دینا ورنہ آپ کا یہ گناہ گار بند مر جائے گا۔ ولید بھائی آئندہ آپ اپنے ان بونگے دوستوں کو ساتھ مت لائیے گا، مناہل نے غصے سے حسین کو دیکھ کر کہا۔ ولید اس نوک جھونک سے محفوظ تو ہو ہی رہا تھا لیکن یہ اندیشہ بھی تھا کہ کسی کو کوئی بات ناگوار نہ گزرا جائے۔ جی بالکل، آئندہ یہ دوست نہیں ہوگے، نئی شادی پر دوست بھی نئے آئیں گے، کیوں ولید؟ مناہل حسین کی بات کو نظر انداز کرتی ولید اور حسین کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اب جوتا چھپائی کی رسم کرنی تھی۔ تب ہی حسین چیخنا، ارے یہ کیا غضب کر رہی ہیں؟ آپ کی جگہ میرے قدموں میں نہیں میرے دل میں ہے۔
اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے مناہل کو بتایا جو اس کو گھور رہی تھی۔ آپ اپنی فضولیات بند کریں مسر، اور ولید بھائی جوتا اتاریں آپ اور جیب ڈھیلی کریں ہمارا نیک دے۔ ولید نے اپنا جوتا اتار دیا تھا۔ سب لڑکیاں خوب خوش ہوئے تھیں۔ مناہل نے جوتا اپنی گود میں رکھ لیا، تب ہی حسین نے چھپا کر جوتا مناہل کی گود سے نکال لیا تھا۔ جب مناہل نے نیک مانگا تو حسین جلدی سے بولا جوتا تو ہمارے پاس ہے تو آپ کو نیک کس بات کا دے۔ حسین نے جوتا سب لڑکیاں کو دکھایا تو مناہل سر پکڑ کر رہ گئی تو سب لڑکوں نے خوب شور مچا۔ مناہل یہ کیا کیا تم نے، ہم تو ہار گئے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ سب لڑکیاں مناہل سے خفا ہو گئی۔ مناہل تو غصہ سے اٹھ کر جانے لگی تو حسین نے اس حسن کی دیوی کی نازک سی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں پکڑ لی۔ ارے اتنا غصہ، اتنی ناراضگی، ہمیں آپ کی ہار بھی گوارا نہیں، اور پھر جس مقصد کے لیے آپ نے اتنی فائٹ کی وہ تو لیتی جائے۔ حسین نے جیب سے ہزار کے کئی نوٹ نکال کر مناہل کی طرف بڑھائے۔ مناہل خوب اٹھی، وہ اسے شدہ بری نظروں سے دیکھتی رہی۔ رکھیے انہیں اپنے پاس۔ مناہل نے سارے نوٹ حسین کے منہ پر اچھالے اور اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ کچھ دیر کے لیے تو حسین سناٹے میں آ گیا، ماحول پر خاموشی سی چھا گئی۔ مناہل دوبارہ اسٹیج پر نہیں گئی اور نہ ہی حسین دوبارہ کسی بات میں بولا، مگر حسین کی نظریں سارا وقت مناہل کو ہی ڈھونڈتی رہیں پر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ جب وہ نظر آئی تو وہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور چہرے پر بے حد غصہ تھا۔ حسین جلدی سے اس کی طرف آیا، تب ہی مناہل غصے سے اٹھ کر چل پڑی۔ حسین نے جلدی سے اس حسن کی دیوی کا ہاتھ پکڑ کر سی بولا، پلیز اس طرح کی باتوں پر خفا نہیں ہوتے۔ مناہل جو اس کو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی، اس کے سی بولنے پر اس کا غصہ کچھ کم ہو گیا تھا۔ دیکھیں یہ باتیں اور شوخیاں ہی رسموں کو رنگین بناتی ہیں اور ان لمحوں کو خوبصورت اور یادگار بناتی ہیں۔ ان باتوں کو دل پر مت لیجیے، میری کوئی بات بری لگی تو معذرت چاہتا ہوں۔ مناہل کچھ نہیں بولی اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئی اور حسین بھی وہاں سے اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا، لیکن نظریں ہر وقت اس حسن کی دیوی پر ہی جمی تھی۔ تبھی مناہل جانے کس بات پر ہنسی تھی تو حسین اس جگترنگ سی ہنسی میں کھوسا گیا اور سوچ رہا کہ کوئی خوبصورت بھی لگتا ہے۔ ہنستے ہوئے ابھی سوچ ہی رہا تھا، حسین جب کسی دوست نے اس کو آواز دی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ جب سامنے دیکھا تو وہ جا چکی تھی۔ دوبارہ دوست کی آواز آئی تو حسین اس کی طرف کی بڑھ گیا۔ اتنے میں رخصتی کا شور اٹھ گیا۔ اسما سب سے مل کر آخر میں مناہل کی طرف بڑھی۔ مناہل سے مل کر اور سب کی دائیں لے کر پیا گھر رخصت ہو گئی۔ رخصتی کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مناہل بھی بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے گھر آتے ہی اپنے کمرے میں آرام کے لیے چلی گئی۔ اگلے دن ولیمہ تھا لیکن مناہل کا دل نہیں تھا جانے کو، لیکن جانا ضروری تھا۔ اگر مناہل نہیں جاتی تو ولید اور اسما ناراض ہو جاتے۔ نہ جانے کی وجہ یونیورسٹی میں ٹیسٹ تھا، مگر فنکشن اٹینڈ کرنا ضروری تھا۔ وہ بھی جلدی سے تیار ہونے لگی۔ مناہل کے بھائی اور بھابھی تیار ہو کر مناہل کا انتظار کر رہے تھے۔ تب ہی فرید صاحب کی آواز آئی، جلدی کرو بٹیا رانی، دیر ہو رہی ہے۔ مناہل جی ابا جان بس آئی بول کر جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ آج مناہل نے بلو فراق جس پر وائٹ موتیوں کا نفیس کام ہوا تھا، زیب تن کر رکھا تھا، ہلکے سے میک اپ میں نازک سی جیولری پہنے کوئی پری ہی معلوم ہو رہی تھی۔ سب لوگ گھر سے نکل چکے تھے۔ ہال میں پہنچے ہی سب سے پہلی نظر اسٹیج پر پڑی جس پر بیٹھے ولید اور اسما بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ دونوں ایک ساتھ، خوشی ان کے چہروں پر صاف عیاں تھی۔ مناہل جلدی سے اسٹیج پر آئی اور اسما ولید سے ملی۔ حسین آج کچھ لیٹ آیا تھا کیونکہ کہ اس کو دفتر میں کچھ ضروری کام تھا۔ ایک دو دفعہ مناہل نے بھی ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا پر وہ کہیں نہیں تھا۔ مناہل نے تو سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے کہ آج موصوف نہیں آیا۔ سارے لوگ بہت خوش تھے اور اسی پر سکون ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ مناہل جب کھانا لے کر ذرا سائڈ پر ہوئی تو اس کی نظر حسین پر پڑی جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح فرش اور بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مناہل تو اس دیکھتے ہی چڑھ گئی۔ تب ہی مناہل اور حسین کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی۔ مناہل اپنی نظریں جھکا گیا اور حسین بھی مناہل کے اس طرح شرمانے پر مسکراہٹ اچھال کر دوبارہ بات میں معروف ہو گیا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ آپس میں باتوں میں معروف ہو گئے۔ تب ہی موقع پا کر حسین مناہل کی طرف آیا اور سلام کیا۔ مناہل نے بے روخی سے سلام کا جواب دیا اور اٹھ کر جانے لگی۔ تب ہی حسین نے پکارا، اپنا نام تو بتائیں۔ وہ غصے سے بولی، آپ کو اس سے مطلب؟ اب حسین کچھ بولنے ہی والا تھا جب کسی لڑکی نے اس کو آواز دی، مناہل بات سنو۔ تو حسین زیرلب بولا، مناہل تو محترمہ کا نام یہ ہے، اور مسکرا کر آگے بڑھا گیا۔ شادی کے ہنگامے ختم ہو چکے تھے، سب نے سکون کا سانس لیا۔ دوسری جانب حسین بہت خوش تھا۔ اسما اور ولید کی شادی حسین کی زندگی کی سب سے بہترین شادی ثابت ہوئی تھی۔ وہ محبت جسے انمول جذبہ سے واقف ہو گیا تھا،
مناہل فرید اپنی تمام تر اکڑپن کے ساتھ حسین کی پہلی نظر کی محبت ثابت ہوئی۔ دوسری جانب مناہل حسین کی حرکتوں سے خاص بدگمان ہوئی تھی، کیونکہ اس کو اس قسم کے مرد بالکل نہیں پسند جو سنجیدہ باتوں کو بھی مذاق میں اڑا دے۔ شادی کے بعد پھر کبھی حسین کی ملاقات نہیں ہوئی تھی مناہل سے۔ حسین نام کے سو کچھ نہیں جانتا تھا، بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کر سکا۔ شادی کے 2 روزہ بعد ہی مناہل نے یونیورسٹی شروع کر دی تھی، کیونکہ اس کے ایگزام قریب تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر بس اپنی تیاری میں معروف ہو گیا۔ دوسری جانب حسین کو تو کسی بھی پل قرار نہیں تھا، وہ بس جلد از جلد ولید سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن آفس کی معروفیت کی وجہ سے ولید سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ بہت دنوں بعد حسین ولید سے ملنے کے لیے آیا تھا تو معلوم ہوا کہ ولید تو ہنی مون کے لیے لندن گیا ہوا ہے۔ حسین یہ سن کر اور بھی اداس ہو گیا، اس کے بے قرار دل کو ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس جلد از جلد ولید کے واپسی کے لیے داغو تھا۔ ایک دن حسین آفس سے واپس آیا تو بہت اداس تھا۔ دانش کے پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہیں بولا، بس اپنی سوچ میں گم تھا۔ دانش کو پتا تھا کہ آج موصوف کس وجہ سے اداس ہے۔ حسین دانش کو بہت پہلے مناہل کے بارے میں بتا چکا تھا، سو وہ بولا چھوڑ یار، زندگی میں اس قسم کے اتفاقات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، تو کیا بند ہر بار دل ہار دے اپنا۔ دانش حسین کو سمجھا رہا تھا، لیکن اس کو ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں تھا۔ کل مناہل کا ٹیسٹ تھا تو رات کو دیر تک جاگ کر اس کی تیاری کرتی رہی تھی۔ دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح فجر کی نماز ٹائم اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ زبیدہ بیگم نماز فجر سے فارغ ہو کر مناہل کے کمرے میں آئی تو مناہل ابھی تک سو رہی تھی۔ مناہل بیٹا اٹھو، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ مناہل کمبل کے اندر سے ہی بولی امی جان ابھی تو سوئی تھی، سونے دینے نا، بیٹا اٹھ کر نماز پڑھ لو، پھر یونیورسٹی بھی تو جانا ہے۔ مناہل کا تو بالکل بھی اٹھنے کا موڈ نہیں تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی جلدی سے اٹھ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ اس کی عادت تھی بچپن سے کہ وہ روزانہ نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ روزانہ کی طرح آج بھی اس نے سورۃ رحمن کی تلاوت کی تھی۔ جب تلاوت سے فارغ ہوئی تو سامنے وال کلاک پر نظر ڈالی جو 7:30 کا وقت بتا رہی تھی۔ اتنا ٹائم ہو گیا، آج تو یقیناً لیٹ ہو جاؤ گی۔ جلدی سے تیار ہو کر آئی۔ یہاں زبیدہ بیگم اور فرید صاحب اور مناہل کے 2 بھائی جان ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ وہ سب کو سلام کرتی ہوئی ناشتے کی میز پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، آج ہماری گڑیا رانی بہت چپ چاپ بیٹھی ہے؟ کچھ نہیں بابا جانی، بس آج یونیورسٹی میں ٹیسٹ ہے، اس کی ٹینشن ہو رہی، اس نے فرید صاحب کو بتایا۔ تو کیا ہوا بیٹا، اللہ سب اچھا کرے گا، فکر نہ کریں آپ میری گڑیا۔ جی بابا جانی۔ سب لوگ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے، تبھی ارج بھابھی نے بتایا کہ اسما کی شادی کی موی اور تصاویر آ گئی ہیں۔ آج جب تم یونیورسٹی سے آؤ گئی تو سب مل کے موی دیکھیں گے۔ جی ٹھیک ہے بھابھی۔ مناہل مسکرا کر اللہ حافظ کرتی چلی گئی۔ مناہل جب یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو اس کی دوست اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ اس کو سلام کر کے اس کے ہمراہ کلاس میں چلی گئی۔ شکر ہے وقت پر کلاس میں آئی۔ مناہل منہ میں بڑبڑائی، نہیں تو آج پھر سے سر نے ڈانٹ پلا دینی تھی۔ برا سا منہ بنا کر کہا تو زرناب ہنس پڑی۔ تبھی سر قاسم کلاس میں انٹر ہوئے اور سلام کے بعد انہوں نے لیکچر سٹارٹ کیا تو سبھی خاموشی سے سنے اور لکھنے میں مصروف تھے۔ لیکچر کے اختتام پر سر نے بتایا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں گھننا 28 یوں کے لیے، اور آپ کو میری غیر موجودگی میں میرے کولیگ آپ کو پڑھائیں گے تاکہ آپ کی پڑھائی میں کوئی حرج نہ ہو، کیونکہ آپ لوگوں کے امتحانات میں بھی وقت کم ہے۔ اس کے ساتھ ہی سب نے سر قاسم کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ مناہل اور اس کی دوست کلاس سے باہر آ گئی۔ سوچا کچھ کھا لیتے ہیں تو کنٹین کی طرف بڑھ گئی۔ مناہل سوچ رہی تھی کہ کل نہ جانے کون سے کولیگ آئے گے اور کیا پڑھا گے۔ مناہل اسی سوچ میں گم سم پریشان سی تھی۔ یار آج ذرا بھی دل نہیں سر محسن کی کلاس لینے کا، کیوں نہ گھر چلے زرناب؟ ہاں چلو۔ وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دونوں اپنے اپنے بیگ اٹھائے یونیورسٹی سے باہر آئے۔ مناہل نے اپنے بھائی حسام کو کال کر دی تھی کہ مجھے لینے آ جائیں۔ اتنے میں حسام بھائی بھی گاڑی لیے باہر کھڑے تھے۔ دونوں گاڑی میں سوار ہو گئیں اور گاڑی اپنے سفر پر رواں دواں ہوئی۔ انہوں نے پہلے زرناب کو اس کے گھر چھوڑا اور پھر اپنے گھر آ گئے۔ دانش یار کل تم اکیلے ہی چلے جانا، میں نہیں جاؤں گا۔ دانش کو کل اپنے کزن کی شادی پر جانا تھا جو کہ حسین کا بھی دوست تھا۔ تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ یار بابا جان نے 1 ماہ کے لیے اپنے دوست کی جگہ مجھے یونیورسٹی میں لیکچر دینے کا بولا ہے، تو مجھے کل صبح سے وہاں کلاس اٹینڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد مجھے شام کو آفس میں بھی ایک ضروری کام ہے، تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟
مجھے خود نہیں پتا تھا، آج صبح ہی بابا جان نے کہا ہے۔ حسین بہت تھکے سے لہجے میں بولا۔ آج کل وہ بہت اداس رہتا ہے، چاہ کر بھی وہ مناہل کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کر سکا سوائے نام کے۔ حسین ولید کی واپسی کا شدت سے منتظر تھا کہ کب وہ واپسی آئے اور میں اپنے گھر والوں کو مناہل کے گھر بھیجوں۔ اچھا اب میں سوتا ہوں، کل جلدی اٹھنا بھی ہے، گڈ نائٹ۔ اب دانش نے بھی تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس ورنہ اس کا بھی دل تھا، اس سے باتیں کرنے کو بہت دنوں سے ٹھیک سے بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ دانش جانتا تھا کہ یہ اس لڑکی کے بارے میں سنجیدہ ہے اور اس سے عشق کرنے لگا تھا۔ نہ جانے کب حسین کی آنکھ لگی مناہل کے بارے میں سوچتے سوچتے۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار کھڑی بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ آج موسم بہت ہی خوشگوار تھا، بادلوں سے ڈھکے آسمان اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، کسی بھی وقت بارش کے برسنے کا مقام تھا۔ گھر والوں نے مناہل کو آج یونیورسٹی جانے سے منع بھی کیا تھا، موسم کی خرابی کے باعث، لیکن وہ نہیں مانی اور اب جانے کے لیے تیار تھی۔ مناہل کو تو بارش والے موسم سے عشق تھا، دوسری جانب حسین اس موسم کو دیکھ کر سخت کوفت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ مناہل جو ہی یونیورسٹی پہنچی تو اس کی دوستن بھی موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس موسم سے لطف اندوز ہونے کے بعد وہ سب کلاس میں چلی آئے۔ آج سر قاسم کی جگہ کس اور نے لیکچر دینا تھا، اس وجہ سے وہ تھوڑی بہت گھبرائی ہوئی۔ ساری کلاس آنے والے سر کا انتظار کر رہی تھی، تب ہی سر کلاس میں انٹر ہوئے۔ سلام کے بعد اپنا مختصر سا تعارف کروایا۔ ساری کلاس آنے والے سر کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ یہ بات سر نے بھی بڑی طرح محسوس کی پر نظر انداز کر دیا۔ سر اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے ہی والے تھے کہ کلاس میں سے کسی لڑکی کی آواز آئی، سر آپ کا نام کیا ہے؟ وہ لڑکی کوئی اور نہیں مناہل کی دوست زرناب تھی۔ یہی سر نے نام پوچھنے والی کی طرف نظر ڈالی تو دم بخود رہ گئے۔ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی کوئی اور نہیں بلکہ مناہل فرید تھی۔ سر کو ساکت کھڑے دیکھ کر ساری کلاس سر کی اس حرکت پر بوکھلائی گئی۔ حسین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حقیقت میں مناہل کو دیکھ رہا ہے یا کوئی خواب۔ زرناب پھر سے بولی، سر آپ کا نام؟ تو حسین سوچ کی دنیا سے باہر آیا اور اپنا نام حسین سعادت بتایا۔ تب ہی مناہل کی بے ساختہ نظر اٹھی اور وہ کچھ وقت کے لیے نظر ہٹانا بھول گئے۔ وہ حسین کو دیکھ کر بوکھلائی گئی تھی اور حسین بھی لیکچر دیے بغیر کلاس سے باہر آ گیا۔ حسین آج حد سے زیادہ خوش تھا، اس کو تو کوئی خواب لگ رہا تھا، لیکن یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مناہل فرید ہی تھی۔ حسین کی پہلی نظر کی محبت، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ ابھی کل ہی تو اس نے دل میں مناہل سے ملنے کی دعا مانگی تھی اور آج وہ حقیقت بن کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ شام ہو چکی تھی، موسم آج صبح سے ہی خوشگوار تھا۔ کافی دیر جاری بارش اب ہلکی ہلکی پھوار میں بدل چکی تھی۔ موسم بہار کی پہلی بارش نے ہر سو رنگ بکھیر دے تھے، فضا جسے ساری دھل دھلا کر نکھر گئی تھی۔ ہوا کی ہلکی ہلکی خنک بڑی بھلی اور دل کو سکون دے رہی تھی۔ ایسے خوبصورت موسم میں حسین اپنے آفس کی کھڑکی کے قریب کھڑا کچھ زیادہ ہی اداس ہو گیا تھا۔ اس کے خوبرو چہرے پر داستان محبت کی بڑی وضاحت تھی اور ذہن میں اس حسن کی دلی کی تصویر تھی جو اس کے دل کے چمن کو آباد کرنے والی ہے۔ حسین یہ سوچ کر مسکرا دیا۔ آج یونیورسٹی میں اسے دیکھنے کے بعد حسین کا دل شدت سے اس سے بات چیت کرنے کو چاہ رہا تھا۔ ابھی وہ انہیں سوچوں میں گم تھا کہ دانش آفس میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، مگر حسین کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یار کیا بات ہے، اسے کیوں کھڑے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس آج اس سے ملنے کو دل کر رہا ہے، لیکن ملنا کیسے ہے؟ تم اس کے بارے میں کچھ جانتے تو ہو نہیں، اور یہ ولید بھی ابھی نہیں آیا واپسی۔ تمہیں پتا ہے آج وہ ملی تھی، خواب میں ملی تھی۔ دانش اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا۔ نہیں یار، آج سچ میں وہ ملی تھی۔ اچھا کہاں ملی تھی؟ یونیورسٹی میں؟ یہ تو اچھی بات ہے، ملی ہے، پھر اداسی کسی بات کی؟ اچھا یونیورسٹی میں پڑھتی ہے یا پروفیسر ہے؟ پتہ نہیں، میں تو اس کو کلاس میں دیکھ ہے، میرے خیال سے اسٹوڈنٹ ہے۔ اچھا تو پھر تمہیں خوش ہونا چاہیے، آج اس سے مل لیا ہے۔ نہیں یار، صرف دیکھ ہے، بات نہیں ہوئی، اور پتہ نہیں کیوں اسے دیکھنے کے بعد میں وہاں رکھ نہیں سکا۔ میں اتنا خوش تھا کہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔ میں یہ خوشی سب سے پہلے اپنے اللہ سے شیئر کرنا چاہتے تھا، جس نے میرے دل کے جذبات کو سمجھ کر اس سے ملوایا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بات کر کے ہی کچھ معلوم ہونا تھا۔ نہ یار،
حسین کچھ سوچ کر چپ ہو گیا۔ وہ مناہل سے عشق کرنے لگا تھا اور اپنی زندگی میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حسین نے مناہل سے کلاس میں اس لیے بات چیت نہیں کی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کے اور مناہل کے بارے میں غلط باتیں کریں۔ یہی وجہ تھی جو وہ اس سے بات کیے بنا ہی آ گیا تھا۔ آج جب مناہل یونیورسٹی آئی تو اس کی دوست نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی دوست کو مس کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حسین کی کلاس کا وقت ہو گیا، سو وہ کلاس لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور کلاس میں آ گئی۔ حسین کلاس میں آیا اور لیکچر سٹارٹ کر دیا۔ حسین کے لیکچر میں ظہر کی نماز کا ٹائم آتا تھا۔ ابھی وہ لیکچر دے ہی رہا تھا کہ اذان کی آواز آنے لگی۔ حسین نے فوری طور پر کتاب بند کر دی اور اذان سننے لگا اور اذان کے کلمات کا جواب دینے لگا۔ جب اذان ختم ہوئی تو وہ کلاس میں سب کو 10 منٹ انتظار کا کہہ کر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ پوری کلاس سر کی اس حرکت پر حیران ہو رہی تھی کہ آج سے پہلے اس طرح کسی سر نے نہیں کیا تھا۔ سر حسین نماز سے فارغ ہو کر واپسی کلاس میں آئے اور اپنا لیکچر دوبارہ شروع کر دیا۔ سر حسین کا لیکچر ختم ہوا تو سر جانے لگے۔ تبھی کلاس میں سے ایک لڑکے نے سر سے سوال کیا کہ سر آپ نے ہمیں اتنا انتظار کیوں کروایا، آپ نماز بعد میں بھی تو ادا کر سکتے تھے۔ سر حسین اس کی بات سن کر پہلے تو مسکرائے، پھر بہت ہی نرمی سے بولے کہ نماز بعد میں نہیں پڑھی جا سکتی تھی، اس لیے میں نے آپ کو انتظار کروایا۔ کیونکہ نماز کا وقت مقرر ہے سو اس کو مقرر وقت پر ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ مناہل حسین کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ حسین ابھی بھی بول رہا تھا اور وہ دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا وقت مقرر کیا ہے اور نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ نے نماز کو کبھی ہمیں معاف نہیں کرنا۔ ہمارے لیے نمازوں کو مقرر پر ادا کرنا فرض کیا گیا ہے اور میں اپنے فرض بخوبی انجام دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حسین کلاس سے باہر نکل گیا۔ بہت سارے دن ایسے ہی گزر گئے۔ حسین روز ہی نماز کے وقت پر کلاس سے باہر چلا جاتا تھا۔ اب تو بہت سے اسٹوڈنٹ بھی اس کے ساتھ نماز کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آج جب حسین کلاس سے باہر آیا تو اس نے سوچا کہ آج وہ ہر حال میں مناہل سے بات کرے گا اور پھر وہ اپنے گھر والوں کو بھیج گا اور لائبریری کی طرف چل دیا۔ مناہل جب کلاس سے باہر آئی تو اسے یاد آیا کہ اس نے لائبریری سے ایک کتاب لی تھی، آج وہ واپسی کرنی ہے۔ وہ زرناب کو بتا کر خود لائبریری کی طرف چلی گئی اور اتفاق سے حسین پہلے سے ہی وہاں موجود تھا اور سوچ رہا تھا کہ کسی طرح وہ مناہل سے اپنے دل کی بات کرے، اور ساتھ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی۔ مناہل خود ہی وہاں آ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ چکے تھے۔ لائبریری میں مناہل جب کتاب رکھ کر واپسی جانے لگی تب ہی حسین نے اس کو آواز دی۔ مناہل اس کو گھورتی ہوئی مڑی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ بس 5 منٹ آرام سے بیٹھ کر میری بات سن لیں۔ مناہل وہاں کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی فرمائیے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کو شریک حیات بنانا چاہتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو آپ کی طرف رشتہ کے لیے بھیج دوں۔ مناہل یہ سن کر پھٹ پڑی۔ مسٹر فضول، آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ اور آپ کی فضول باتیں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، سمجھے؟ آپ شادی میں بھی آپ فضول میں لفٹ لینے کے چکروں میں تھے اور اب یہاں بھی۔ مناہل غصے سے بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ حسین کو بہت تک وہ مجھے اتنا غلط سمجھتی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مناہل اس کے بارے میں یہ خیال رکھتی ہے۔ مناہل وہاں سے زرناب کے پاس آئی اور ساری بات اس کو بتا دی تھی۔ ویسے مناہل، تم کچھ بھی کہو، بندہ ہے بڑا زبردست اور بات کرنے کا سٹائل کتنا اچھا ہے، اور سب سے بڑا کر وہ سنت و سواد لام و الف مقصورہ لت 6 کا پابند ہے۔ سنو، اگر وہ سنجیدہ ہے تو انکار نہیں کرنا۔ مناہل چڑھ کر وہاں سے اٹھا کر گھر چلی گئی۔ اب اس کا کلاس میں جانے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے حسین نے پھر کبھی کوشش نہیں کی مناہل سے بات کرنے کی۔ 2 دن بعد حسین کا آخری دن تھا۔ یونیورسٹی میں سر قاسم واپسی آ گئے تھے۔ سب اسٹوڈنٹ کو حسین کے تمام لیکچر بہت پسند آئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ سر حسین ان کو امتحانات تک پڑھے۔ 1 سال بعد مناہل ہاوس جاب کر رہی تھی جب ولید اور اسما حسین کا رشتہ لے کر آئے اور پھر حسین کے گھر والوں نے اسے باقاعدہ پرپوز کیا تو مناہل کی طرف سے انکار سے سب سناٹے میں آ گئے۔ بھائی اور بھابھی سے لے کر والدین تک سب نے منایا سمجھا تھا، لیکن اس کی بس ایک ہی نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اتنا نان سیریس رہتا ہے کہ بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیتا، وہ اس کے آئیڈیل کے خانے میں فٹ نہیں اترتا، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ بابا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تمام عمر نہ خود خوش رہ سکوں اور نہ کسی اور کو خوش رکھ سکوں تو کر دیجئے اس فضول آدمی سے میری شادی۔ صرف ایک میں ہی نہ خوش ہوں گی نہ آپ سب تو خوش ہو جائیں گے، سر سے بوجھ اتر جائے گا اور پھر وہ رو دی۔ ٹھیک ہے،
تم نہیں چاہتی تو ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ حسین تمہارے لیے بہترین ساتھی ثابت ہوتا، مگر اپنا دل خراب نہ کرو، تم جسے چاہتی ہو ویسے ہی ہوگا۔ فرید صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل گئے تو وہ اور شدت سے رونے لگی۔ سب نے اس کی رائے کو اہمیت دی، اس کی خوشی کو اہم جانا تھا تو اسے بہت خوش ہونا چاہے تھا، مگر کون سی خلش تھی، اندر کے آنکھوں میں چھبن ساون بن جاتی۔ پہلے اسے ٹینشن تھی کہ کہیں حسین کو اس پر مسلط نہ کر دیا جائے، اب یہ بھی فکر ختم ہو گئی تھی تو عجیب خلش سی پریشان کر رہی ہے۔ وہ عجب دردے میں خوف کو محسوس کر رہی تھی، اور وہ جس نے اس کو بڑے ارمانوں سے چاہا تھا، وہ جو اس دیکھتے ہی دل ہار بیٹھا تھا، وہ جو زندگی کے کسی امتحان میں فیل نہیں ہوا تھا، اس ناکامی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے ٹکرائے جانے کی کوئی ٹھوس وجہ ہوتی تو شدید دل بے قرار کو قرار آ ہی جاتا، مگر اس نے تو الزام ہی بے بنیاد لگایا تھا۔ تم کیا جانو منال فرید، میں زندگی کو کیا سمجھتا ہوں، کسی طرح اس کو سوچتا ہوں، کسی طرح لیتا ہوں۔ زندگی کو ہنس کھیل کر زندگی کی تلخیاں کو کم کرنا میرا جرم ہے تو بہت بڑی سزا دی ہے تم نے، بہت بڑی۔ وہ ہنسنے والا مگر مضبوط نوجوان تھا۔ منال نے کچھ اس طرح کے انداز میں ٹکرایا تھا کہ وہ ڈھکے سا گیا۔ دانش نے کتنی ہی دیر اس کو سمجھایا تھا، طرح طرح کی دلیلیں دی تھیں، پر ابھی زخم تازہ تھا، اس کو قرار کہاں آنا تھا۔ یار وہ واقعی مجھ سے اتنی شدید نفرت کرتی ہے، کیا میں واقع برا ہوں؟ اس کے ٹوٹے لہجے میں احساس کمتری کا درد تھا، کم مائیگی کا احساس کرب بن کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ تمہیں سمجھ نہیں پائی۔ میں پاگل ہو جاؤں گا، میں اس کبھی نہیں بھول پاؤں گا، وہ میری پہلی نظر کی محبت ہے، میں کیسے اسے بھول پاؤں گا۔ حش قسط نمبر 4 دیکھو حسین، یہ ضروری تو نہیں کہ ہم جو چاہیں وہ ہمارا مقدر بن جائے، اور نہ ہی یہ لازمی ہے کہ ہر وہ چیز ہماری ہو جائے جس کو ہم چاہتے ہیں۔ تو اللہ جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ اگر تمہاری محبت میں پاکیزگی اور شدت ہوئی تو وہ تمہیں ضرور ملے گی، بس تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر سے کام لو، بشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور خود کو سنبھالو، گھر والے سب تمہاری طرف سے پریشان ہیں۔ خالہ جان کو اور آمنہ کو میں اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا ہے، دانش میں اب ان کو رونے نہیں دوں گا، قطعی نہیں۔ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں سمٹتے سمٹتے اس کے ہاتھ خون سے لہولہان ہو گئے، مگر وہ اٹھا اور مضبوط قدم اٹھاتا ہوا دانش کے ساتھ کار میں آ بیٹھا۔ اس نے دفتر جانا تھا جو وہ کافی دنوں سے چھوڑ چکا تھا۔ یہ ہوئی نہ جوانوں والی بات، دیکھو بدل جانے والے منظر اپنی یادیں ضرور چھوڑ جاتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان۔ خیر چھوڑو، مجھ سے زیادہ تو حوصلہ تم میں ہے، ہاں بالکل اس شمع کی روشنی کی طرح جو خود جل کر سارے منظر روشن اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ حسین نے آہستگی سے کہا اور ایک تیز سی اٹھی اور دب گئی۔ آج اتوار تھا، سو سب گھر والے گھر پر موجود تھے۔ حسین سو کر اٹھا تو ساحل منہ بنا کر بٹھا ہوا تھا۔ ساحل سے پوچھ کیا بات ہے، آج ہمارا شہزاد کیوں اداس ہے؟ کچھ نہیں چاچو، بس اسے ہی اچھا، اگر کچھ نہیں ہے تو انجوائے کرو، آج چھٹی ہے یونیورسٹی سے۔ جی اچھا ساحل کیا بات ہے، پلیز مجھے بتاؤ، کوئی پرابلم ہے؟ چاچو آپ کو معلوم ہے نہ کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے؟ جی بالکل درست کہا تم نے، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، پر چاچو یونیورسٹی میں مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، میں بہت دفعہ سر سے اجازت مانگی تھی، وہ کہتے ہیں کہ بعد میں ادا کر لینا نماز، اس وقت کلاس ضروری ہے، مجھے اپنی نماز قضا ہو جانے کا بہت دکھ ہوتا ہے۔ ہم دنیا والوں کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو بلکہ بھول گئے ہیں۔ چاچو میں روز نماز کے لیے سر سے اجازت مانگتا ہوں، وہ مجھے اجازت دینے کی بجائے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، نماز اپنے مقررہ وقت پر ہی ادا کی جاتی ہے، تم ٹینشن نہ لو، میں خود یوں ہی آؤں گا پرنسپل صاحب سے بات کرنے، پھر تم وقت پر اپنی نماز ادا کر سکو گے۔ چاچو آپ مجھے کلاس کے وقت نماز کی اجازت لے کر دے گے تو بہت نیکی کا کام ہوگا، اللہ آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرے۔ حسین نے بھی دل میں آمین بولا اور فرش ہونے کے لیے اٹھا گیا۔ حسین نے اپنے گھر والوں کے لیے خود کو بدل لیا تھا، وہ اب پہلے سے زیادہ خوش رہنے کی کوشش کرتا تھا، ہر بات مسکرا مسکرا کر کرتا ہے، لیکن اس کی اس ہنسی کے پیچھے چھپے کرب کو یہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ اگلے دن حسین یوں ہی گیا تھا، اتفاق سے آج مناہل بھی آئی ہوئی تھی۔ حسین آتے ساتھ ہی پرنسپل صاحب کے آفس گیا تھا، وہاں جانے پر معلوم ہوا کہ پرنسپل صاحب آفس میں نہیں باہر ہیں، سو حسین بھی وہاں ہی چلا گیا۔
اس وجود کو پرنسپل کچھ دن قبل بھی یونیورسٹی میں دیکھ چکے تھے۔ آج یہ وجود پھر سے ان کے روبرو بیٹھا تھا۔ السلام علیکم، یونیورسٹی کے پرنسپل گھٹن محسوس کر رہے تھے۔ وعلیکم السلام۔ میرا حسن زن تھا کہ اگر طلبہ نماز کے لیے جانا چاہیں تو انہیں بسر وچشم اجازت دی جاتی ہوگی، مگر یہاں معاملہ خاصا مختلف تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ پرنسپل نے گلاس میں پانی انڈیلا۔ میرے بھتیجا یہاں پڑھتا ہے، انہیں بوقت نماز کلاس سے جانے کی اجازت دیجیے، انہیں روکا نہ جائے۔ دیکھیے سر، پرنسپل نے پانی کا گھونٹ بھرا، استاد کا لیکچر بڑا اہم ہوتا ہے، بچہ کا حرج ہوگا، وہ اسے پورا نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے نہایت تحمل سے سر کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی۔ استاد کا لیکچر نہایت اہم ہوتا ہے، اسی لیے اسے یونیورسٹی میں بھیجا جاتا ہے۔ سر حسین بولے۔ تب ہی مناہل اس آواز پر چونکی، کیونکہ وہ اس آواز کو بہت اچھے سے پہچاتی تھی، اور وہ رکا کر بات سونے لگی۔ مگر نماز اس سے بھی اہم ہوتی ہے، اور وقت مقرر پر فرض ہوتی ہے، اور نمازوں کو ضائع کرنے کا نقصان ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اسٹڈیز کا نقصان کون پوار کرے گا؟ اب پرنسپل کی پیشانی پر بھی شکن ابھر آئی تھی۔ وہ رب کرم پورا کروا دے گا، میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ سر کا لہجہ یقین سے بھرپور تھا۔ وہ مضبوط لہجہ میں بھرپور یقین کے ساتھ کہتا، ہوا اٹھا کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، پرنسپل اس کا یقین دیکھ کر بولے، اور ساتھ ہی حسین اجازت لے کر یونیورسٹی سے باہر نکل آیا۔ یونیورسٹی سے باہر نکل کر جب وہ اپنی گاڑی کی طرف چلانے لگا تو اس کی نظر سڑک کنارے پر بیٹھی ہوئی ایک عورت پر پڑی، جو کہ دور سے ہی حسین کو معلوم ہو کہ وہ رو رہی ہے۔ اس نے سوچ کہ وہ مشکل میں ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہی سوچ کر حسین تیز رفتار سے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ اس عورت کے پاس پہنچا تو وہ سچ میں رو رہی تھی۔ حسین بولا، آنٹی کیا ہوا، آپ اس طرح رو کیوں رہی ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ عورت کچھ نہیں بولی، بس روئی جا رہی تھی۔ کوئی پریشانی ہے تو پلیز مجھے بتائیے، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ میرا بیٹا ہسپتال میں ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر رہے۔ کیوں علاج کیوں نہیں کر رہے؟ میں غریب عورت ہوں، علاج کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، جبکہ ڈاکٹر نے 2 لاکھ مانگ لیا ہے۔ آنٹی میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، اللہ ہے نا آپ کی مدد کرنے کے لیے، پھر آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ حسین نے اپنی جیب میں سے پیسے نکال کر اس عورت کی طرف بڑھے۔ کس ہسپتال میں داخل ہے آپ کا بیٹا؟ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ حسین نے جلدی سے اپنے ایک ڈاکٹر دوست کو فون کیا اور اس کو گاڑی بھجوانے کا کہا۔ اس نے اس عورت کو کہا، آنٹی آپ چلے، میں بس کچھ ہی دیر میں آپ کے پاس ہسپتال میں آتا ہوں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تیرے دل کی ہر مرض پوری کر دے۔ وہ عورت اس کو بے شمار خوشیاں کی دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ حسین دل میں آمین بولا کر اپنی گاڑی کی طرف واپسی مڑ گیا۔ اس کے ساتھ گھر سے دانش بھی آیا تھا، پر وہ باہر ہی گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حسین اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر نڈھال سا آ کر بیٹھا گیا تھا، جبکہ دانش اسے گاڑی ڈرائیور کرنے سے روک رہا تھا۔ کچھ وہ اداس تھا اور کچھ وہ اس عورت کے بیٹے کی وجہ سے پریشان تھا۔ تم اترو، میں گاڑی ڈرائیور کروں گا۔ یار میں کر لوں گا۔ کچھ خبر ہے؟ گھر والے تمہاری وجہ سے پریشان ہیں، اور آنٹی سے بھی صبح سے بات نہیں کی تم نے؟ یار میں امی کو فون کرتا رہا ہوں، پر وہ بند جا رہا تھا۔ چلو ہٹو، میں ڈرائیور کرتا ہوں۔ حسین اٹھ کر دوسری جانب کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جب حسین یونیورسٹی سے باہر آیا تھا تو تب ہی مناہل باہر آئی تھی۔ وہ سب دیکھ رہی تھی، اس کا اس عورت سے بات کرنا، اس کی وجہ سے خود پریشان ہو جانا، اس کی مدد کرنا، سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اور جب وہ گاڑی میں بیٹھ تھا، کتنا نڈھال اور کمزور لگ رہا تھا۔ چونکہ وہ سامنے ہی تھی، ان کی طرف وہ پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ اپنی باتوں میں معروف ان دونوں نے بھی اس پر توجہ نہیں دی۔ حسین تمہیں معلوم ہے، آج یونیورسٹی میں مناہل بھی موجود تھی۔ دانش کی اس بات پر مناہل کی دھڑکنیں نہ جانے کیوں تیز ہو گئیں کہ حسین جانے کیا جواب دے۔ وہ تو زہر ہے، اس سے بہت خفا تھا۔ اس نے دھڑتے دل کے ساتھ سن، وہ بڑے گھمبیر لہجے میں کہا رہا تھا، ہاں دیکھتا رہا ہوں میں اس کو۔ یار ویسے تو وہ لڑکی بہت ظالم ہے، پر اپنا کام بہت لگن سے کرتی ہے، اس اپنے کام سے بہت لگاؤ ہے۔ ایک دن بہت اچھی ڈاکٹر بننے گئی۔ اب ہسپتال چلو، وہ آنٹی انتظار کر رہی ہوں۔ ساتھ مناہل اپنی جگہ سنسی کھڑی سوچ رہی تھی کہ اسے یاد نہیں پڑتا کہ وہ بھولے سے بھی اس کے سامنے گئی ہو۔ پھر اس نے میرا یہ رخ کہاں سے دیکھ لیا؟ اپنے بارے میں اس کی اچھی رائے سن کر جانے کیوں ایک عجب طرح کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ خوش ہو رہی تھی۔
جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی، اور خود حسین کا یہ روپ تو بالکل نیا اور خوبصورت تھا۔ وہ تو اس کو لاپرواہ کھنڈرا منچلا سا نوجوان سمجھتی تھی جو زندگی کو کبھی سنجیدہ نہیں لے سکتا تھا، مگر وہ تو بہت مختلف تھا، اندر سے کتنا پریشان تھے۔ ایک انجان اجنبی عورت کے بیٹے کے لیے اس کی زندگی بھی اسے کتنی پیاری تھی۔ منال جب سے گھر آئی تھی مسلسل حسین کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسما اور ولید کی شادی کے سارے سین اور پھر اس کا یونیورسٹی آنے کے سین، اس کی باتیں سب نظروں میں گھوم رہی تھی۔ وہ اس کے پروپوزل کو ٹھکرا کر عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ نہ جانے اسے واقعی حسین کا خیال تھا یا ان سب لوگوں کا جو یہ چاہتے تھے کہ یہ رشتہ ہو جائے، مگر وہ خود اپنی سوچ کے نگر میں کہیں بھی حسین کو نہیں پاتی تھی، حتیٰ کہ اس نے کبھی اس کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ جب وہ شخص اسے پسند ہی نہیں تو اس کے بارے میں سوچنا فضول تھا، لیکن اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ مسلسل اسے ہی سوچ رہی تھی تو اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ حسین کو چونکہ معلوم تھا کہ میں اس یونیورسٹی میں ہوں تو اس نے مجھے ہی امپریس کرنے کے لیے یہ روشنی کے سفر میں اچانک تارک موڑ آ گیا۔ وہ الجھ سی گئی، یہ وہم اس کے دماغ میں سے چپک کر رہ گیا کہ کہیں یہ سب حسین نے اسے دکھانے کے لیے تو نہیں کیا۔ اس نے حسین کے ساتھ شادی سے انکار کر کے اچھا کیا ہے یا برا، اس کیفیت سے وہ کبھی بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر پائی۔ ڈھیر سارا وقت اس طرح گزر گیا، حسین نے خود کو اپنی ماں اور بہنوں کی خوشی کی خاطر بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کی ماں کو اس کے قہقہے عزیز تھے، وہ اب پہلے سے زیادہ ہنسنے مسکرانے لگا تھا، مگر سوائے دانش کے اس کی ہنسی کے پیچھے چھپے کرب کو یہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ دوسری طرف مناہل کے بہت پروپوزل آ رہے تھے، مگر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی تو انکار کر دیتی تو سب لوگ الجھ پڑتے۔ مناہل آخر تم چاہتی کیا ہو؟ ہر اچھے رشتے سے انکار اچھا نہیں ہوتا۔ ایک وقت پر رشتے آتے ہیں اور یہ وقت گزر جائے تو پھر رشتوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وقت مزید آگے بڑھ جائے تو اسے وقت اور حالت خواہ کیسے ہی کیوں نہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور کمپرومائز وہ راستہ ہے جو مکمل طور پر خوشی کی طرف نہیں جاتا۔ آج وقت تمہارے ہاتھ میں ہے اور پھر کل تم وقت کے ہاتھ میں ہو گئی۔ عماد اچھا لڑکا ہے اور سب کو پسند ہے، امی ابو کو بھی پسند ہے، اس لیے پلیز تم بھابھی کتنی دیر تک اسے سمجھاتی رہے۔ حقیقت پر مبنی ان کی باتیں وہ سمجھ رہی تھی، مگر جانے کیا بات تھی کہ وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر سب کے مجبور کرنے پر اور بہت سی باتیں سوچ کر اس نے ہاں تو کر دی، مگر وہ شدتوں سے رو دی۔ حالانکہ رونے کی وجہ خود اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ بے کلی کیوں ہے، وہ پر سکون کیوں نہیں ہو جاتی، اور وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں تنگ آ گئی ہو زرناب، اس بے چینی سے بے قراری سے وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہاری یہ بے چینی بے قراری بے سبب نہیں ہے، اب اس وجہ کو تم تسلیم نہ کرو تو اور بات ہے۔ تم یہ بات کیوں نہیں مان لیتی کہ تم حسین کو چاہتی ہو، پسند کرتی ہو، مگر محض اپنی جھوٹی انا کی خاطر مسلسل انکار کر رہی ہو؟ تم اسے ٹھکرا کر پچھتا رہی ہو، یہ ہے تمہاری بے چینی کی وجہ بس؟ نہیں نہیں زرناب، ایسا نہیں ہے۔ تم کیوں اس شخص کو میرے حواسوں پر مسلط کرنا چاہتی ہو؟ مناہل چیخ کر بولی تو زرناب کھڑی ہو گئی۔ اسے جوس کا گلاس دیا جو بری طرح گہرے گہرے سانس لے کر زرناب سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ حسین کو نہیں چاہتی۔ مناہل فرید، میں اسے تم پر مسلط نہیں کر رہی، وہ تمہارے اندر موجود ہے، وہ تمہارے دل کا مہمان بن چکا ہے، اور اب زرناب تو اسے اس کی بے چینی کی وجہ بتا کر چلی گئی، اور مناہل اور زیادہ بے چین ہو گئی۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ حسین کو چاہتی ہے، اس لیے سختی سے ذہن کو جھٹکا اور عماد کے بارے میں سوچنے لگی۔ مگر پھر سوچ کی اوٹ سے جھانکتا ہوا حسین اپنی اہمیت جتا جاتا تو وہ گھبرا کر آنکھیں کھول دیتی۔ مناہل اس کو ٹھکرا چکی تھی اور اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں تھی۔ پھر کسی اور کے ہو جانے پر دل اتنا کیوں تڑپ رہا تھا، کیوں رو رہا تھا؟ جانے کب سے وہ خالی آنکھوں سے آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ کب تک یوں گم سم رہو گے؟ کچھ بولو اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو۔ حسین مڑا تو دانش کھڑا بول رہا تھا۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ نہیں دانش، کبھی کبھی کچھ کہا دینے سے بوجھ کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کرے وہ ہمیشہ خوش رہیے، اور پھر ضروری تو نہیں جو ہم چاہتے ہیں وہی حاصل کر لیں۔ یار ویسے کل رات بہت مزہ آیا سب دوستوں کے ساتھ۔ سامنے سے امی کو آتا دیکھ کر وہ بات کا رخ بدل گیا تھا اور بن بات کے ہی قہقہے لگانے لگا گیا تھا۔ ماں مطمئن ہو گئی تھی اور یہی وہ چاہتا تھا۔ ماں اسے دائیں دیتی آگے بڑھ گئی تو دانش اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا۔ 2 سال بعد مناہل کی حوص جاب مکمل ہو گئی تھی، سو اب وہ سرکاری ہسپتال میں جاب کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ کوئی آپ سے ملنے آئے ہیں۔
آپا کی اطلاع کے مطابق اس نے دروازے کی جانب دیکھا تو دل دھڑک اٹھا، سامنے سنجیدہ سا حسین کھڑا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی کھڑی ہو گئی۔ اسے یوں اچانک دیکھ کر خوشی ہوئی تھی یا حیرت وہ فیصلہ نہیں کر پائی۔ السلام علیکم، اور بڑی ہے میم لت 6 اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم، آپ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ بھئی یہ ہاسپٹل ہے اور ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس کوئی بھی مریض آ سکتا ہے، لیکن میں مریض کی حیثیت سے نہیں آیا کیونکہ آپ کے پاس میرے درد کی دوا نہیں ہے۔ اس کی آواز دب سی گئی تو مناہل نے ایک نظر اس پر ڈالی، کتنا مختلف لگ رہا تھا۔ وہ لہجے کی کھنک اور آنکھوں کی شوخی کرنے مان پڑ گئی۔ اسے اب دک سا ہونے لگا، اب اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ اس کی وجہ سے ایک ہنستا مسکراتا انسان یوں دکھی ہو گیا تھا۔ اندر ایک ملال کی لہر سی اٹھی تو اس نے آہستگی سے پکارا، نہ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی کہ حسین درمیان میں ہی بول پڑا، جی جانتا ہوں میں کہ فضول آدمی ہوں، شکر کیجئے کہ مجھے جیسے فضول آدمی سے شادی نہیں ہو رہی، ورنہ تمام عمر خیر۔ وہ رکھ کر اس کو دیکھنے لگا، کتنی عزیز تھی یہ اکھڑ لڑکی اسے۔ ارے بھائی آپ پریشان نہ ہوں، میں تو آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ میں بھی شادی کر رہا ہوں، اس نے اچانک کہا تو مناہل کا دل زور سے دھڑکا۔ اچھا پھر؟ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے دھرے سے کہا اور باہر دیکھنے لگی۔ حسین اس کی اس بے رحی پر بجھ سا گیا، لیکن وہ مناہل کی اندر کی کیفیت کو سمجھ نہیں پایا۔ پھر یہ کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تو اس لیے سوچا جاتے جاتے آپ سے معافی مانگ لوں، کبھی کوئی میری بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، ہو سکے تو اس فضول آدمی کو معاف کر دیجئے گا۔ مناہل کا دل دک سے بھر گیا تھا، وہ حسین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم اتنے بھی برے اور فضول نہیں تھے جتنا آپ نے مجھے سمجھا۔ چلے پھر کہا سنا معاف کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ حسین لہجے کو قابو کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ اپنی مردانگی کا بھرم نہیں کھونا چاہتا تھا۔ مناہل ساکت نظروں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جس سے حسین ابھی باہر گیا تھا۔ آنکھوں میں اترتی دھند اتنی گہری ہو گئی کہ سب کچھ گڑبڑ ہو گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شتون سے رو دی۔ اس کے جانے کا دکھ تھا یا ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکل جانے کا، یا صرف اس کے ہرٹ ہونے کا ملال آنسو بن گیا تھا؟ کیا وجہ تھی جو وہ یوں حسین کے لیے رو رہی تھی؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب وہ اسے چاہتی ہی نہیں تھی تو اس کی زندگی میں رہنے یا نکل جانے سے کیا فرق پڑتا تھا۔ مناہل تم مان کیوں نہیں لتی کہ تمہیں حسین سے محبت ہے؟ زرناب کا ایک بار کا کہا ہوا جملہ ایک بار پھر سے سماعتوں سے ٹکرایا تو وہ چیخ اٹھی، ہاں محبت ہے مجھے حسین سے، شدید، اس محبت سے بھی زیادہ جو وہ مجھے سے کرتا رہا ہے۔ ہاں زرناب مجھے حسین سے شدید محبت ہے۔ آج تنہائی میں اس نے خود سے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا تو جسے اس کی روح پر سکون ہو گئی۔ اس کو محسوس ہوا جسے اس کی تلاش کو منزل مل گئی ہو، اس کی بے چینی کو اور بے قراری کو بے وجہ قرار آ گیا تھا۔ اس رات موسم بہت اچھا تھا۔ وہ اپنے روم کی کھڑکی کے قریب بیٹھ کر صرف حسین کو سوچنا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس سے وابستہ وہ یادیں جو کبھی مجھے کوفت میں مبتلا کاف دیتی تھی، آج وہی سب سوچنا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ لجیے میں نے آپ کے ہاتھ پر اپنا نام لکھ دیا ہے، اب یہ ہاتھ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ حسین کی شوخ سرگوشی پر اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جس پر اس نے اپنا نام لکھ دیا تھا، منہدی سے۔ وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے سوچے گئی تو ایک دم اس کی نظر اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی میں عماد کی انگوٹھی پر گئی تھی۔ وہ اس حقیقت کو قطعی طور پر بھول چکی تھی، پر ایک دم چونک کر سنسی ہو گئی تھی۔ پھر ایک دم اس کے جسم میں سناٹے اترنے لگے تو زرناب کی ایک اور بات اس کے ذہن میں گونج اٹھی، عزت اور محبت اللہ تعالی کی خاص نعمت ہے۔ جب انسان اس نعمت کی قدر نہیں کرتا تو وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے، اور نعمت چھن جانے کے بعد انسان بس پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ ہاں پچھتا رہی ہوں میں، زرناب آ کر دیکھ تو صحیح۔ اور وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر رو دی۔ ایک تو مناہل کا دل ٹوٹ گیا تھا اور کچھ عماد کی حرکتیں نامناسب تھیں۔ آئے دن وہ مناہل کے ہاسپٹل آ جاتا اور ساتھ گھومنے کی فرمائش کرتا تو کبھی کوئی تقاضا کرتا تو وہ اس کی اس حرکتوں پر چڑھ جاتی۔ اس کی آمد سب کچھ گڑبڑ کر دیتی، اس کے فرائض میں مخل ہوتا، مگر وہ لحاظ میں چپ رہتی۔ کبھی فون کر دیتا کہ دوست کی طرف دعوت ہے، وہاں جانا ہے، تیار ہو کر آنا، میں ہاسپٹل پہنچ جاؤں گا، اور وہ غصے میں مٹھیاں بھیخچ لیتی کیونکہ اسے ہر بار ہسپتال میں بہانے بنانے پڑے، کولیگ ڈاکٹر سے درخواست کرنی پڑتی کہ وہ اس کی جگہ ڈیوٹی کر لے۔ مناہل یہ سب عماد کو بتاتی تو وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑتا، کم آن یار، تمہیں ضرورت ہی کیا ہے، اس جاب کی کتنی تنخواہ ملتی ہے، بتاؤ، میں اس سے 2 گنا زیادہ دے دیا کروں گا، تم بس پیسے کی خاطر میری خواہش اور خوشی برباد نہ کیا کرو۔ کتنا اجنبی تھا
وہ اسے بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں پسیے کی خاطر جاب کرتی ہوں۔ اسے زبردست تاؤ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا خیال ہے کہ میں پسیوں کے لیے یہ جاب کرتی ہوں تو آپ دے دیں گے، مگر میں جس دلی سکون کے لیے، دلی اطمینان کے لیے زخموں پر مرہم رکھتی ہوں، تو کیا آپ مجھے وہ سکون اور خوشی دے سکتے ہیں؟ وہ جذباتی ہو گئی تو اس کی بات سمجھنے کے بجائے وہ ہنسنے لگا۔ وہی جذباتی مکالمے۔ اچھا چلو چھوڑو، یہ بات کی باتیں ہیں، چلو آج ڈنر باہر کرتے ہیں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، آپ جا سکتا ہیں۔ اس نے شدید غصے سے کہا تو وہ بھی وہاں سے پاؤں ٹپتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ کچھ ہی دونوں میں گھر میں شادی کا شور مچانا شروع ہو گیا تھا۔ دونوں طرف شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ مناہل ٹوٹ سی گئی تھی۔ مناہل کی آج نائٹ ڈیوٹی تھی، سو آفس میں بیٹھی ہی تھی۔ ابھی آ کر جب دروازے پر انگلی کی مدد سے ہلکی سی دستک دی کسی نے تو وہ چونکی۔ میں اندر آ سکتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور بے یقینی سے سامنے کھڑے حسین کو دیکھنے لگی۔ چند سال پہلے کا وہ شوخ کھنڑر نوجوان بہت سنجیدہ پروقار روپ میں اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی حیرت اور خوشی پر قابو نہ پا سکی۔ جی ہم پر اب فضول آدمی نہیں ہوں، بلکہ کارآمد ہو گیا ہوں۔ ویسے حیرت ہے، آپ نے مجھے پہچان کیسے لیا؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ تمہاری محبت تو خود میری پہچان بن چکی ہے، مگر وہ ضبط کر گئی۔ کسی کو بھول جانے کے لیے تو یہ عرصہ بہت کم ہے، اور پھر اتنا تو آپ نہ مجھے تنک کیا ہے۔ چلے اب تو پیچھا چھوٹ گیا نا آپ کا۔ خیر یہ سلسلہ تو اب ختم ہو چکا ہے۔ اس نے شاکی سی نظر مناہل پر ڈالی، وہ سادہ سے لباس میں ملبوس بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جی نہیں، کچھ سلسلہ تو دراز ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ خیر آپ کیا پائیں گے، ابھی کچھ دیر میں ہمارے ہاں ایک مہمان آنے والے ہیں، غلام سعادت صاحب آنے والے ہیں۔ وہ آہستگی سے بولی۔ اچھا ہوا آپ کے مہمان آنے والے ہیں، ہماری تو خیر ہے، یوں بار بار آپ کی راہوں میں آ جاتے ہیں۔ خیر آپ تو اپنی راہوں میں آنے والے پتھر کو ٹھوکر مار کر ہٹانا بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ اوکے میں چلتا ہوں۔ وہ ایک دم آٹ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ پچھتانے لگی کہ بلا وجہ ہی اس کا موڈ خراب کر دیا۔ جب آتا مہمان میں مل لیتی اس سے بھی، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ دیکھیے حسین صاحب، وہ اصل میں غلام سعادت بہت اچھے انسان ہے، اور اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح روکے اور غلام سعادت کی اہمیت کا بتائے۔ جی جی یقین، غلام سعادت بہت اچھے انسان ہوگے، ایک برے تو ہم ہی ہیں، اس لیے چلتا ہوں۔ وہ سنجیدہ سا بول کر آگے بڑھ گیا۔ دیکھیے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میرا یہ مطلب تو ہرگز نہیں تھا کہ آپ اس طرح اٹھا کر چل ہی دے۔ خیر آپ کا مطلب تو میں بہت اچھے سے سمجھتا ہوں، اس لیے تو جا رہا ہوں۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ ساکت کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب کیا کر سکتی تھی؟ ہر بار غلطی اس سے ہی ہو جاتی تھی۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی جب وہ مڑا۔ ویسے ڈاکٹر صاحبہ، وہ غلام سعادت صاحب میں ہی ہوں، میرا پورا نام غلام حسین سعادت ہے۔ حسین نے گویا دھماکہ کیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ انسان سیدھی بات کیوں نہیں کرتا؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ جا چکا تھا۔ حسین ہسپتال میں کسی کام سے آیا تو ڈاکٹر سمر موجود نہیں تھے، سو اس کو مناہل کے پاس جانا پڑا۔ آپ سمجھ رہی ہوگی کہ یہ انسان تو مسلط ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ ڈاکٹر سمر، آپ ہر بات خود سے کیوں طے کر لیتے ہیں؟ یوں بھی اچھا ہی ہوا آپ آ گئے، میں بھی آپ کے پاس ہی آنے والی تھی۔ ارے آپ کیوں ہمارے پاس آنے والی تھی؟ وہ اس دن آپ اپنی شادی کا کارڈ دے گئے تھے، وہ آپ کی امانت پڑی ہے میرے پاس، کیونکہ میں شادی پر نہیں آ سکتی، اس دن ہی میری بارات ہے، سو اپنی امانت لے جائیے۔ پھر اس نے بیگ سے وہی کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ مناہل نے بہت سوچا تھا کہ وہ اس سے کس طرح بات کرے یا پھر اس سے معذرت کرے، کیوں نہ اس کی وجہ سے حسین کو بہت ہرٹ ہوا تھا۔ وہ اپنی ہتھیلی پر وہ کارڈ رکھے کھڑی تھی، اور حسین کا دل چاہا کہ وہ ابھی اس حسن کی دیوی کو دل میں چھپا لے، مگر جتنا وہ تڑپا تھا، اس کی ذرا سی سزا تو اسے ملنی چاہیے تھی۔ ارے بی بی، میں اب اس کارڈ کا کیا کروں گا؟ آپ ہی رکھ لے اسے اپنے پاس، بشک شادی پر مت آئیے گا۔ اس نے تو زرناب کے کہنے پر ایسا کیا تھا، ورنہ تو وہ یہ سب پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں اتنی بھی مجبور نہیں تھی کہ یہ سب خود کرتی، وہ تو اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تو اس سے معذرت کرنے کے لیے اس کارڈ کا سہارا لیا تھا، پر اس وقت تو وہ حسین کی بات سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔
چہرہ غصے سے تپ کر سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ اس نے غصے سے کاٹ حسین کے منہ پر مارا اور باہر جانے کے لیے آگے بڑھی، مگر حسین نے اس وقت ہی اس حسن کی دیوی کی کلائی تھام لی۔ یہی تو میں چاہتا تھا، میں تمہارے جس انداز سے، جس وقار سے محبت کی ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اس سے نیچے آؤ۔ قسم سے بہت چاہا تمہیں، پر یہ کبھی نہیں چاہا کہ تم اپنے خوبصورت انداز بدلو۔ محترم، شاید یہ بات آپ کے لیے خوشی کا باعث ہو کہ وہ شادی کا کارڈ صرف میری شادی کا نہیں بلکہ ہم دونوں کی شادی کا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی شادی تو ماہ سے ہو رہی۔ اوہ، تو مطلب آپ نے کارڈ کھول کر نہیں دیکھا؟ اور دوسری بات کہ زرناب اور دانش مجھے سے رابطہ رکھا اور مجھے ہر بات کا علم رہا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہا رہا تھا اور اسے تو غصہ آ رہا تھا۔ جھوٹ بولتی ہے۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ویسے ڈاکٹر صاحبہ، کتنا اچھا اور خوبصورت جھوٹ ہے کہ نثار ہونے کو دل چاہتا ہے۔ دیکھا آپ نے، جذبے صادق ہوں اور داؤں میں شدت ہو تو اللہ تعالیٰ دل کے ستارے ضرور ملا دیتا ہے۔ حسین نے کارڈ دوبارہ اس کی ہتھیلی پر رکھا اور جبیب سے انگوٹھی نکل کر اسے پناہ دی تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ دونوں طرف کی مشر اجازت کے بعد یہ قدم اٹھایا ہے، اور اب آپ کی رضا مندی کی ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ محترم ہم پر مرتی ہیں۔ ارے آپ کیا، ڈھیروں لڑکیاں مرتی ہے۔ وہ اپنے پرانے رنگ میں لوٹ آیا۔ زیادہ اتریے مت۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے۔ چلے نہیں اتراتے؟ سہاگ کی مہندی تو ابھی 15 دن بعد لگ گئی، اس سے پہلے عید کی مہندی لگائیے کہا تھا نہ، کہ اب یہ ہاتھ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ حسین نے پھر سے منہدی سے اس حسن کی دیوی کے ہاتھ پر اپنا نام لکھ دیا تو حیا کے ہزاروں رنگ مناہل کے چہرہ پر پھیل گئے۔ ختم شدہ۔